يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام أعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة ومحبت فی قلوب المؤمنین صلوات علی محمد وآل محمد وآل. ایک تو بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں سب سے پہلے مل کر اللہم صل محمد وآل. اور دوسری بات یہ اگر زحمت نہ سمجھے تو تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول لگے کہ واقعی مجلس رضا ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. آ جائیں بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ لگے مجلس سے اذا ہو رہی ہے. ویسے ہی تاخیر ہو چکی ہے. ایک دو صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآلہ. اس سے بہتر انداز سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلہ. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ عقائد امامیہ کے عنوان کے ذیل میں مسلسل 9 دنوں تک آپ کی خدمت میں خطاب کا شرف حاصل رہا، اور جتنی دامن وقت میں گنجائش تھی اور جتنی میرے ناقص علم میں وسعت تھی اس حد تک جتنے معروضات ہو سکے آپ کی خدمت میں بیان کیے. سامعین محترم، آپ تمام سامعین کا، جتنے مؤمنین ہیں جتنے مؤمنات ہیں، ان تمام کا میں ممنون اور متشکر ہوں کہ انہوں نے اس بہترین انداز سے مجھے سماعت فرمایا اور محبتوں سے نوازا. سامعین محترم، بس 1 سے 2 پیغام اور پھر میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. اور پیغام صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ان 10 دنوں میں یہ بات محسوس کی تو سوچا کہ آپ تک پیغام پہنچا دیا جائے. وہ یہ کہ الحمدللہ مجالس میں کافی مؤمنین نے، کافی مومنات نے شرکت کی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جماعت کے اندر صرف اور صرف 1 مومن ہوتا ہے یا 2 مومن ہوتے ہیں. اور پیغام یہی ہے کہ ہو سکے تو مسجد کو جو ہے وہ آباد رکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ کی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جس کا گھر مسجد کے قریب ہے اور پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو جا کر آگ لگا دوں.
یہاں تک رسول اللہ کا فرمان ملتا ہے، روایت موجود ہے، جتنے واہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی شامل ہوں جو خود مسجد میں نہ آتے ہوں، لہٰذا جو ہے وہ کوشش کریں کہ مسجد میں جو ہے وہ نماز کے لیے ضرور تشریف لائیں اور ضرور آ کر شرکت کریں۔ دوسرا فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہو اور آپ اپنے گھر میں موجود ہو، اگر آپ کا گھر میں بیٹھنا یہ نماز جماعت کی توہین کا سبب بنتا ہے کہ آپ گھر میں فرادہ پڑھ رہے ہیں اور نماز جماعت وہاں چل رہی ہے، تو یہ آپ کا حرام فعل شمار ہوگا اور گنہگار ہوں گے آپ۔ اور ایک روایت اور سن لیجئے مسجد کے حوالے سے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم کے یہاں 3 چیزیں جو ہے وہ شکوہ کریں گی۔ جب قیامت کا میدان لگے گا تو کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو پروردگار عالم کے یہاں شکوہ کریں گی، جیسے اولاد شکوہ کریں گی۔ روایت کے جملے کے ماں باپ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اولاد دامن پکڑ لے گی اور کہے گی پالنے والے انہوں نے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے تھے، لہٰذا انہیں جنت میں جانے کا حق نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ کیا کیا حقوق تھے، تو فرمایا ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کی گردن پر لازم ہے کہ بچوں کے کچھ حقوق ادا کریں، جیسے ان یحسن اسما، کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے کہ جو ہے وہ بچے کا اچھا نام رکھیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اچھا نام دے، ایسا نہ ہو آگے چل کے زمانہ اس کا جب نام سنے تو ہنسے مذاق اڑائے، ایسا نام نہ ہو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یا دوسرا جو اولاد کا حق ہے جو والدین کی گردن پر ہے، فرمایا ان یحسن ادبا، والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، اچھے آداب انہیں سکھائے۔ اور تیسری چیز ان یعلم القرآن، کہ انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے اگر کوئی ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن کچھ اولادیں ہوں گی جو اپنے والدین کو جنت میں جانے سے روک لیں گی۔ اسی طریقے سے قیامت کے میدان میں کئی چیزیں شکوہ کریں گی، مجسم ہو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ جائے گی اور شکوہ کرے گی، جن میں سے پہلے ایک عالم دین مجسم ہو کر آ جائے گا پروردگار عالم کے سامنے، پوچھا جائے گا کہ کیا شکوہ ہے؟ کا شکوہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے درمیان ہوتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ میرے علم سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، لیکن لوگ مجھ سے سوال نہیں پوچھتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے اور شرما شرمی میں رہ جاتے تھے، مجھ سے پوچھا نہیں، جیسا علم کا فائدہ ہونا چاہیے تھا ویسے اٹھایا نہیں۔ دوسری چیز جو شکوہ کرے گی وہ قرآن مجید، وہ شکوہ کرے گی کہ پالنے والے ان کے گھروں میں ایسے ہی پڑا رہا، مجھ پر غبار پڑتی رہی لیکن انہوں نے مجھے اٹھایا نہیں اور میری تلاوت نہیں کی انہوں نے، اور وہ سارے کے سارے قیامت میں پکڑے جائیں گے جنہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں تو صرف قرآن رسموں کے لیے ہے، اور یہ زمانے کے امام کی جو ظہور ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب قرآن صرف رسموں کے لیے رہ جائے گا تب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا۔ اور رسموں کے لیے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹی کی شادی ہوگی تو نکلے گا قرآن، سر پر لے کر چلیں گے، بہن کی شادی ہوگی تو بھائی کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، لے کر چلیں گے، یا اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں موت آ جائے تو قرآن کھلے گا ورنہ قرآن نہیں کھلے گا۔ یہ رسموں کے لیے رہ جائے گا، یہ ظہور امام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تیسری چیز جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ کرے گی وہ مسجد کرے گی کہ پالنے والے ان کے علاقے میں تھی، ان کے گھر سے قریب تھی، لیکن انہوں نے مجھے آباد نہیں کیا اور ویران چھوڑ دیا۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ جیسے امام بارگاہ کو ان 10 دنوں میں آباد کرتے ہیں ویسے ہی پورے سال جو ہے وہ مسجد کو بھی آپ آباد رکھا کریں۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ورنہ مسجد کو آباد رکھنا آپ کا اپنا فریضہ ہے۔ اگر آپ تک پیغام پہنچ گیا ہے تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر آواز میں۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس عزا کے لیے میں نے جس حدیث مبارکہ کا یا جس قول کا انتخاب کیا وہ دراصل چوتھے امام کے خطبے کا ایک فقرہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ چوتھے امام کے خطبے کا ایک فقرہ ہے، اور میں آپ کی خدمت میں آج مختصراً چوتھے امام کا خطبہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ سامعین محترم، اس خطبے میں امام نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہ فن، یہ ہنر صرف اہل بیت علیہ السلام کے ہی خاندان میں پایا جاتا ہے کہ کبھی یہ شجاعت ذوالفقار کے ذریعے سے دکھاتے ہیں، کبھی اپنی شجاعت یہ گفتار کے ذریعے سے دکھایا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا فن ہے اور ہنر ہے کہ یہ اپنی زبان کے ذریعے سے بھی شجاعت دکھا سکتے ہیں۔ توجہ میری جانب رکھیے گا آپ، لہٰذا سامعین محترم توجہ میری جانب۔ تو امام سجاد نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اس خطبے کے اندر۔ اب دیکھیے امام سجاد کا میدان شجاعت کیا ہے؟ وہ ہے شام، ٹھیک ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا میدان شجاعت تھا کربلا، امام سجاد کا میدان شجاعت ہے شام۔ اب شام کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ امام سجاد نے کس میدان میں اپنی شجاعت دکھائی ہے۔
جناب زینب عالیہ کا خطبہ جب آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو شام کے حوالے سے ایک دو روایتیں پڑھی تھی کہ شام کا ماحول کیسا تھا کہ امام حسن اور امام حسین کا نام بطور گالی استعمال ہوتا تھا، امیر المؤمنین کو ممبروں سے تبرہ کیا جاتا تھا، لہٰذا یہ شام کا ماحول تھا۔ اب کچھ اور حالات سنیے شام کے، توجہ ہے نا آپ سب کی؟ اب شام کے حالات سنیے کہ شام کے حالات کیا تھے جب امام سجاد کو خطبہ دینا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جتنے شامی تھے ان کے دلوں میں امیر المؤمنین کی نفرت موجود تھی، تو یہ نفرت ایسا نہیں ہے کہ ایک دم آ گئی اور اچانک سے ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، نہیں، یہ سالوں سال کی محنت تھی کسی کی کہ جس نے لوگوں کے دلوں میں علی کی نفرت ڈالی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے نفرت ڈالی گئی۔ شام کے دربار سے بچوں کو کھلونے بانٹے جاتے تھے، آج جانتے ہیں بچوں کا کھلونے میں دل لگ جاتا ہے، مانوس ہو جاتے ہیں، ان کو کھلونے بانٹ دیے جاتے ہیں، جب ان کو کھلونے مل جاتے وہ کھیلتے ان سے مانوس ہو جاتے، تو پھر رات کی تاریکی میں ایک نقاب پوش شخص اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتا تھا، بچوں کے ہاتھ سے کھلونے لے کر توڑ دیا کرتا تھا، بچے روتے تھے، اگلے دن جو ہے وہ شکایت کرتے تھے کہ ہمارے کھلونے توڑ دیے، تو کہا جاتا پتہ ہے کس نے توڑے تمہارے کھلونے؟ کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا، اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا، کہا علی نے توڑے ہیں۔ اب یہ بچوں کی جو ہے وہ بچپنا جوان نہیں ہو رہا بلکہ یہ علی کی نفرت جوان ہو رہی ہے، علی کی نفرت پل رہی ہے۔ بچوں کے ہاتھوں میں جانوروں کی رسیاں دے دی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں عید قربان آتی ہے، سب سے زیادہ بچے آپ کو جانوروں کے پاس ملتے ہیں، سب سے زیادہ قریب نظر آئیں گے، بچوں کو دیے جاتے، بچے اسے پالتے، کچھ عرصہ گزرتا، رات کی تاریکی میں ان جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا، اگلے دن بھائی بچے روتے تھے کہ ہمارے جانور کسی نے ذبح کر دیے، کس نے ذبح کیے پتہ ہے؟ کہا نہیں علی نے ذبح کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پریکٹس کی جا رہی ہے کہ علی کی نفرت کو پروان چڑھایا جائے۔ تیسرا، عورتوں کے ہاتھوں سے بچے چھین لیے جاتے تھے، اور جب عورتیں روتی تھی گریا کرتی تھی، پتہ ہے کس نے بچے چھینے، کس نے بچے مارے؟ کہا نہیں علی آیا تھا، اس نے جو ہے وہ تمہارے بچوں کو مار دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو شام کے بچے تھے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ علی ہمارا دشمن ہے، وہ کیا کرتے تھے دیوار پہ نام لکھتے تھے علی اور دائرہ بناتے تھے، اور سارے شام کے بچے مل کر اس نام پر پتھر مارتے تھے، اور وہ ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ اگر علی ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آ گیا تو ایسے ہی پتھر ماریں گے جیسے اس نام پر پتھر مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے خطاب کیا کربلا میں، جب سب شہید ہو گئے، جناب علی اکبر، جناب عباس، انصار، اصحاب سب شہید ہو گئے، اب یہ صرف حسین کا جگر ہے، حسین کی کریمی ہے کہ آ کر خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے عباس کو مار دیا، دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیعت کی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤ، حسین کی باہیں کھلی ہیں، آؤ حسین کے گلے لگ جاؤ، حسین تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہے، حسین تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک امام حسین علیہ السلام نے کہا، ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا مجھے پتہ ہے تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر نہیں ہونے والا، میں تو صرف حجت تمام کر رہا ہوں، اور تم پر اثر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس میں حرام رزق بھرا ہوا ہے، لہٰذا تم پر اثر نہیں ہوگا، امام نے فرمایا۔ اب دیکھیے جب وہ قتل کر رہے تھے امام حسین کو، تو جب قتل کر رہے تھے تو ساتھ میں جملہ کہہ رہے تھے کیا کہ ہمیں پتہ ہے تم رسول کے نواسے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ تم ماں باپ کے لحاظ سے ہم سے بہتر ہو، تمہارا باپ علی اور فاطمہ ہے، لیکن پھر بھی ہم تمہیں مار رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں مار رہے ہو؟ کہا بغضاً لابیک، تیرے باپ کے بغض میں تجھے مار رہے ہیں۔ یہ سارے کون تھے سامنے؟ شامی، یہ سارے شامی لوگ ہیں جو امام کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آئے۔ اب یہ ہے شام کے حالات۔ جب شام تک خبر پہنچی تھی کہ امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، مسجد میں امیر المومنین کو مار دیا گیا، تو شام کے لوگ حیرت کرنے لگے کہ علی کیا مسلمان تھے؟ علی مسجد بھی جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اتنا جو ہے وہ ان کے سینوں میں بغض بھر دیا گیا تھا امیر المومنین کے خلاف۔ اب ایسے ماحول میں امام سجاد کو خطبہ دینا ہے جہاں سارے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے، میدان سمجھ میں آ گیا امام کا؟ آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب امام کا جس سے مقابلہ تھا وہ کون ہے؟ وہ ہے یزید۔ اب یزید کے بارے میں سنیے، یزید کے دو ٹارگٹ تھے۔ ایک ٹارگٹ کیا تھا؟ پہلا اس کا ہدف یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ جو حلال محمدی ہے وہ حرام محمدی ہو جائے، جو حرام محمدی ہے وہ حلال محمدی ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن کی آیت وہی رہے شراب حلال ہو جائے، قرآن کی آیت وہی رہے زنا حلال ہو جائے، قرآن کی آیت وہی رہے ہر برا کام جائز ہو جائے۔ اور دوسرا ٹارگٹ اس کا کیا تھا کہ تاریخ میں یزید کو خلیفہ رسول لکھ دیا جائے کہ یزید خلیفہ رسول ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا، کہا جائے گا کہ یزید رسول کا خلیفہ ہے، لہٰذا اس نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ جو سنتے ہیں نا کہ 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ دراصل 700 کرسی نشین نہیں تھے، یہ
دیگر ممالک کے وزیر، مشیر، رپورٹر تھے، راوی تھے، لکھنے آئے تھے تاریخ میں یہ جملہ کہ یزید خلیفہ رسول تھا، اور اس کے مقابلے میں نعوذ باللہ ایک حسین نامی باغی آیا تھا جسے یزید نے مار دیا. یہ لکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. صلی علی محمد وآلہ. لہٰذا یزید چاہ رہا تھا کہ لکھا جائے کہ خلیفہ رسول یزید ہے، اور جو اس کے مقابلے پہ نعوذ باللہ حسین آیا وہ باغی تھا، یزید نے اسے مار دیا، یزید جیت گیا، حسین ہار گیا. یہ لکھنا تھا. اب ایسے موقع پر امام سجاد کو خطبہ دینا ہے، اور کیا کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں. پہلے قرآن کو بھی بچانا ہے، رسول کے خاندان کو بچانا ہے، اور تیسرا یہ بھی بتانا ہے کہ جیتا حسین ہے، ہارا یزید ہے. یہ ساری چیزیں سید سجاد کو ثابت کرنی ہے. لہٰذا جو خطبہ ہوا ہے وہ ہے مسجد اموی میں، دمشق کی مسجد میں، وہاں پر امام سجاد نے خطبہ دیا ہے. جناب زینب کا خطبہ دربار میں ہے، امام سجاد کا خطبہ مسجد میں. جمعے کا دن سارے نمازی جمع ہوئے، اور امام سجاد کو ویسے ہی قیدی بنا کر لایا گیا. ساری مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ بھرے ہوئے ہیں. یزید ایک طرف بیٹھا ہے. یزید نے درباری خطیب کو پہلے ہی تیار کر کے رکھا تھا کہ سید سجاد آئیں گے، میں جب تجھے حکم دوں تو ممبر پر جانا، اور ممبر پر جا کر تجھے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام علی اور حسین کی برائی کرنی ہے، بنی ہاشم کی برائی کرنی ہے، اور دوسرا کام بنی امیہ کی تعریف کرنی ہے. یہ 2 کام اسے دیے. امام سجاد کھڑے ہوئے ایک کونے پر. وہ خطیب ممبر پر گیا، اور خطیب نے جا کر یہ کیا، علی اور حسین کی برائی کی، ان پر تبرک کیا، بنی ہاشم کی برائی کرتا گیا، بنی امیہ کی تعریف کر رہا تھا. امام سجاد علیہ السلام نے کہا ایھا الخاطب لقد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. او خطیب وائے ہو تجھ پر، تو نے کیا کیا؟ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا تو نے. یہ تو نے کیا کر دیا؟ اور اس کے بعد دوسرا جملہ سنیے امام کا. اب جب وہ مسلسل لگا رہا اپنی کوشش میں، بنی ہاشم کی برائی کر رہا تھا، بنی ہاشم کی توہین کر رہا تھا، بنی امیہ کی تعریف کر رہا تھا، جب وہ مسلسل جاری رہا، امام سجاد نے کہا او جھوٹے، چپ ہو جا، اتر ممبر سے. یہ کہاں ارشاد فرما رہے ہیں امام؟ جہاں یزید بادشاہ ہے، جہاں سارے خلاف ہے امام کے، وہاں پر علی کا بیٹا بول رہا ہے او یزید کے خطیب چپ ہو جا، خاموش ہو، اتر ممبر سے. آپ جانتے ہیں امام سجاد نے کیا کیا؟ یہ امام سجاد نے دراصل اپنے بابا کی سنت دہرا دی ہے. اور جو جن کے نظر میں تاریخ ہے وہ کم از کم میرے ساتھ بولے. امام حسین علیہ السلام بھی چھوٹے تھے. امام حسین کہیں گئے، امام حسین نے دیکھا ممبر پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. بیٹھنا علی کو چاہیے تھا، بیٹھا کوئی اور تھا. امام حسین علیہ السلام نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے. امام حسین علیہ السلام نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے. توجہ، 2 جملے کا امام حسین نے، اتر میرے باپ کے ممبر سے، اور دوسرا جملہ کا اگر تیرے باپ کا ممبر ہے تو جا کر اس پر بیٹھ. 2 جملے. پہلا جملہ اتر میرے باپ کے ممبر سے، دوسرا جملہ اگر تیرے باپ کا ممبر ہے اس پر جا کر بیٹھ. اگر تیرے باپ کا ممبر ہے اس پر جا کر بیٹھ. اگر تیرے باپ کا ممبر ہے اس پر جا کر بیٹھ. آپ سمجھے، امام حسین نے جو ممبر پر بیٹھا ہوا تھا اس کی 2 ذمہ داریاں لگا دی. پہلے تو باپ ڈھونڈ، اگر باپ مل جائے تو پھر اس کا ممبر ڈھونڈ. 2 ذمہ داریاں لگائی. پہلے جا کر باپ تلاش کر، اس کے بعد جا کر ممبر تلاش کر. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کی سنت کو دہرا دیا مسجد میں، اور کہا اتر ممبر سے. کمال یہ تھا امام سجاد کے لہجے کا، ممبر سے اتر کر آ بھی گیا، وہ نیچے اتر کر آ گیا. امام سجاد علیہ السلام نے یزید کو دیکھا. او یزید، یہ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یزید. امام سجاد علیہ السلام نے کہاں کہا ہے؟ جہاں سارے یزید کے سپاہی ہیں. یزید بادشاہ ہے، کوئی اس کا نام نہیں لے سکتا، سارے امیر کہتے ہیں، حاکم کہتے ہیں. امام نے کہا او یزید اذن لی ان اسعد هذه الاعواد، اجازت دے مجھے تاکہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. آپ نے غور نہیں کیا، امام نے یہ نہیں کہا مجھے ممبر پر جانے دے، کہا لکڑیوں کے ڈھیر پر جانے دے. امام سجاد نے سمجھا دیا جہاں سے میرے دادا علی کی توہین بیان ہو وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. فرمایا اجازت دے، جانے دے مجھے اس لکڑیوں کے ڈھیر پر.
یزید نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ سارے درباری کہنے لگے یزید جانے دے، کیا ہو جائے گا، بولنے دے اسے، کیا ہو جائے گا۔ یزید نے منع کر دیا۔ کچھ قریب کے لوگ یزید کے پاس آئے، یزید جانے دے، بیمار ہی تو ہے۔ یزید نے کہا کمبختو، یہ پتہ ہے بیمار ہے، یہ نہیں پتہ حیدر کرار کا پوتا ہے۔ فرمایا یہ جانتے ہو بیمار ہے، یہ نہیں پتہ حیدر کرار کا پوتا ہے۔ اس نے کہا یزید جانے دے، کیا ہو جائے گا۔ فرمایا تم انہیں جانتے نہیں، انہوں نے محمد سے علم ایسے لیا ہے جیسے ایک پرندہ دوسرے پرندے کی چونچ میں دانہ رکھتا ہے۔ فرمایا اگر یہ ممبر پر چلا گیا تو مجھے بھی ذلیل کرے گا، میرے باپ دادا کو بھی ذلیل کرے گا۔ فرمایا اس وقت تک نیچے نہیں آئے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر دے اور میرے باپ دادا کو ذلیل نہ کر دے، یہ اترنے والا نہیں ہے۔ اب سارے کہنے لگے یزید جانے لینے دے، بیمار ہے، مجبور ہے، کیا ہو جائے گا، بول لینے دے۔ یزید نے کہا تم جانتے نہیں ہو، دیکھیے یزید نے جال پھینکا، خود ہی پھنس گیا۔ کہا تم جانتے نہیں ہو، اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے۔ خود کہا یزید نے اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے۔ سارا دربار چونک گیا، کہا کون محمد؟ وہی محمد جس پر وحی اترتی ہے، وہی محمد جس پر قرآن اترا ہے، وہی محمد جو اللہ کا رسول ہے۔ یزید نے کہا ہاں وہی محمد، وہی محمد۔ تو پھر لوگوں نے کہا یزید پھر تو جانے دے، ہم بھی دیکھ لیں محمد چلتا کیسے تھا، محمد بولتا کیسے تھا، محمد بیٹھتا کیسے تھا۔ فرمایا پھر تو جانے دے، ہم بھی تو دیکھیں محمد چلتا کیسے تھا، محمد بولتا کیسے تھا۔ اب جب سارا دربار مل کر اصرار کر رہا تھا یزید جانے دے، بولنے دے، یزید نے اجازت دی۔ امام سجاد علیہ السلام چلے لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف، پہلا قدم رکھا لکڑیوں کے ڈھیر پر، لیکن اب وہ لکڑیوں کا ڈھیر نہیں رہا، اب ممبر ہو گیا، کیونکہ امام کا قدم آ گیا، اب ممبر بن گیا۔ امام آ کر بیٹھے ممبر پر۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، امام شروع کرے تو کہاں سے شروع کرے؟ کیا بولے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، کیا بولے میں حسین کا بیٹا ہوں؟ تو جو بچے کچھ ہاتھ میں پتھر ہے وہ بھی امام تک آ جائیں گے۔ اگر اپنے اس طریقے سے تعارف کرواتے کہ میں علی کے خاندان سے ہوں تو بچے کچھ ہاتھوں میں جو انگارے تھے وہ بھی امام سجاد پر آ جاتے۔ امام سجاد علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ شروع میں ہی کیا خوبصورت آغاز کیا، سلام ہو ہمارے مولا پر۔ فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، فرمایا ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں۔ یہ امام کا پہلا جملہ۔ پھر فرمایا امام نے اعطینا العلم، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا ہے، علم ہمارے پاس ہے۔ گویا کہہ رہے ہو یزید تو ہمیں قیدی بنا سکتا ہے، تو ہم سے تبرکات چھین سکتا ہے، ہمت ہے تو ہمارا علم چھین کر بتا۔ فرمایا اللہ نے علم ہمیں عطا کیا ہے، والحلم، علم کے ساتھ حلم، برداشت، یہ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ روایت کے جملے اگر علم ہو، حلم نہ ہو، برداشت نہ ہو، تحمل نہ ہو، علم بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دور جدید کے بچے 2-3 توضیح المسائل کے مسئلے یاد کر لیے، اب جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خرم خان سمجھتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ راؤنڈ ٹیبل میں گئے، مدرسے میں گئے، 2 مسئلے سیکھ کر آ گئے، بھائی 2 مسئلے پتہ ہے۔ اب بیچارہ بوڑھا باپ، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، بچے نے ٹوک دیا آپ کو نماز پڑھنے نہیں آتی، ایسے نہیں کرتے ویسے کرتے ہیں۔ علم ہے، حلم نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، یہ علم فائدہ نہیں دے گا۔ امام سجاد نے فرمایا علم بھی ہمارے پاس ہے، حلم بھی ہمارے پااس ہے۔ اب آپ کو رسول اللہ کے دور کا ایک واقعہ سناؤ، رسول اللہ کا حلم دیکھیے۔ رسول اللہ کے دور میں ایک شاعر تھا جو رسول اللہ کے خلاف اشعار لکھتا تھا، رسول اللہ کی گستاخی کرتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے پکڑ لیا، مدینے کے چوک سے کسی سے گزر رہا تھا، لوگوں نے پکڑ لیا، رسول اللہ کے پاس لے کر آئے اور رسیوں میں جھگڑا ہوتا، لا کر رسول اللہ کے سامنے پھینک دیا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کے خلاف گستاخی کرتا ہے، آپ کے خلاف شعر کہتا ہے اور توہین رسالت کرتا ہے، آپ حکم دے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ فرمایا زبان کاٹ دو۔ پورا مجمع کانپ گیا کہ یہ وہی رسول ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ کہہ رہے ہیں زبان کاٹ دے۔ اب صحابہ خوش جو پکڑ کر لائے تھے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، کہا اب زبان ہم کاٹیں گے۔ رسول نے کہا نہیں علی تم جاؤ، تم زبان کاٹنا، تم لے کر جاؤ۔ امیر المومنین نے ساتھ لیا، توجہ رہے، ساتھ لیا۔ امیر المومنین چلے، سارے صحابہ پیچھے پیچھے، سارا مدینہ ساتھ چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کوئی موقع ہو تو سارے تماشائی آ جاتے ہیں کہ دیکھنے کو کچھ مل رہا ہے، سارا مدینہ جمع ہو رہا ہے۔ مدینے سے باہر پہنچے، جیسے ہی پہنچے امیر المومنین رک گئے۔ امیر المومنین نے سارے مجمع کو دیکھا اور پھر اس کو دیکھا، شاعر کو، شاعر کے چہرے پر پریشانی،
दहशत, डरा हुआ, खौफ ज़दा, सहमा हुआ। अली ने कहा डरता क्यों है, अली साथ है तेरे। फरमाया डर क्यों रहा है, खौफ किस चीज़ का है? कहा या अली, रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया ज़बान काट दे। अली ने कहा वो मैं देख लूँगा, ये सवारी पकड़। अली ने अपने पास से दिरहम दीनार रखे, वो भी दिए साथ में, और उसके बाद कहा तू घोड़े पर सवार हो, तू भाग जा, इन्हें मैं देख लूँगा, इन्हें मैं देख लूँगा। घबरा कर सुन रहे हैं आप? फरमाया इन्हें मैं देख लूँगा, तू भाग जा। अब सारे सहाबा रसूल अल्लाह के पास पहुँचे। या रसूल अल्लाह, हम इतनी मुश्किल से उस शायर को पकड़ कर लाए, हमने इतनी मुश्किल से उसे जकड़ा रस्सियों में, अली ने उसे भगा दिया। दूसरे ने कहा सिर्फ भगाया नहीं, साथ में पैसे भी दिए और भगा दिया है। रसूल ने कहा अली मेरी बात समझ गए थे, और मैं अली मेरी बात समझ गए। अब सारे परेशान, सारे अपने अपने घरों को चले गए। अब सब अपने घरों में मुंह लटकाए पहुंचे। ज़ौजाओं ने पूछा क्या बात है, चेहरा क्यों लटका हुआ है? कई मौके होते थे जब सहाबा के चेहरे लटक जाते थे, कभी खैबर का मौका, कभी अब्दे ज़हरा का मौका, कोई ना कोई मौके आ जाते थे, लटक जाते थे चेहरे। क्या आज क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कहा वो हमने एक शायर को पकड़ा, रसूल ने कहा ज़बान काट दो, अली ने उसे भगा दिया। रसूल ने कहा अली मेरी बात समझ गए। कहा ऐसी कौन सी बात थी जो अली को समझ में आ गई, तुम्हारी समझ में नहीं आई? कहा वो तो हमें नहीं पता। कहा तो रसूल से पूछना चाहिए था। कहा फजर की नमाज में पूछेंगे। फजर का वक्त हुआ, सारे सहाबा रसूल अल्लाह के पीछे पीछे पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज तमाम हुई, जैसे ही तमाम हुई तो पानी की आवाज़ आने लगी। सब ने मुड़ कर देखा, वही शायर जो गुस्ताखी कर रहा था वजू कर रहा था, नमाज के लिए वजू कर रहा था। अंदर आया मस्जिद में, नमाज उसने अदा की और उसके बाद रसूलुल्लाह के पास आया, जेब से कागज़ निकाला, रसूलुल्लाह को दिया। रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या है? कहा या रसूलुल्लाह आपके लिए नात लिख कर आया हूँ, या रसूलुल्लाह आपकी मिदहत में शेर कहकर आया हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा अब समझ में आया, अली ने इसकी गुस्ताखी वाली ज़बान काट दी, मिदहत वाली ज़बान जारी कर दी। अली मेरी बात समझ गए। इमाम सज्जाद ने कहा ओतीनल इल्म वल हिल्मा, अल्लाह ने इल्म भी हमें दिया, अल्लाह ने हिल्म भी हमें दिया, बर्दाश्त हमारे ख़ानदान को दिया। वस समाहता, अल्लाह ने बुजुर्गी हमें अता की है। और यजीद तख्त पर बैठ जाने से, ताज पहनने से कोई बुजुर्ग नहीं हो जाता। फिर फरमाया वल फसाहता, अल्लाह ने फसाहत हमारे ख़ानदान में रखी है। फरमाया फसाहत व बलागत में हमारा ख़ानदान माहिर है। फरमाया वो यजीद, ये नशे में शेर कहना इसे फसाहत व बलागत नहीं कहते, फसाहत व बलागत इसे कहते हैं कि हमारा ख़ानदान है। तो देख कुरान भी हमारे घर में, नहजुल बलागा भी हमारे घर में, सहीफ़े सज्जादिया भी हमारे घर में। फरमाया सब हमारे घर में, फसाहत व बलागत में हमारा ख़ानदान माहिर। फिर फरमाया वह शजाअता, अल्लाह ने शजाअत भी हमारे ख़ानदान को दी। यजीद सिपाहियों की तलवारों के साये में बैठकर कैदियों को डराना इसे शजाअत नहीं कहते, शजाअत इसे कहते हैं दरबार तेरा हो, तख्त तेरा हो, ताज तेरा हो, हाथों में जंजीर हमारे हैं लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। फरमाया ऐसे शजाअत कहते हैं। फिर उसके बाद फरमाया वह महब्बता फ़ी कुलूबिल मुमिनीना, फरमाया अल्लाह ने जो छठी चीज़ हमें अता की है, मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा है। वह अल्लाह ने हमें अता किया है। ओ यजीद, जिस्मों पर राज करना और होता है, दिलों पर राज करना और हुआ करता है। अल्लाह ने हमें अता किया। फिर फरमाया वह फुज़्ज़िलना बिसबईन, इमाम ने फरमाया अल्लाह ने 7 चीज़ों के ज़रिए से हमें फजीलत दी है। पूछा मौला वो क्या किया? फरमाया वह मिन्नन नबी, फरमाया ये फजीलत कम है कि कायनात का रसूल हमारे ख़ानदान में से है। वह मिन्न सिद्दीक, सिद्दीक हम में से है। आपका जहन इधर उधर तो नहीं चला गया? सिद्दीक से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। कुरान ने कहा है कि सारे अंबिया सिद्दीक हैं, लेकिन 2 नबियों का नाम लेकर कहा ये सिद्दीक है। इब्राहीम को कहा सिद्दीक, जनाब यूसुफ को कहा सिद्दीक। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाई कुएं में फेंक रहे थे तो वो कुआं खुश्क था, जो तारीख से वाकिफ़ है, कुआं खुश्क था, उसमें पानी नहीं था। और आप जानते हैं जो जगह खुश्क हो वहाँ पर हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी ने इस ख़याल को पेश किया। कहा जब फेंका गया तो सारे हशरातुल अर्ज़ जमा हुए, कहा आगे बढ़ो, शिकार आ रहा है, हमला कर दो। उनमें एक सांप था, उसने कहा नहीं, हमला नहीं कर सकते, ये सिद्दीक हैं। आप समझे नहीं? जो सिद्दीक होता है उसे सांप नुकसान नहीं पहुंचाते। अब या तो ये मानो कि वो जो काटने वाला था वो सांप नहीं था, या तो ये मानो जिसको काटा वो सिद्दीक नहीं था। लिहाजा फरमाया वमिन सिद्दीक, सिद्दीक हम में से।
پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنَّا الطَّيَّارُ، جعفر طیار ہم میں سے ہے، وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے، وَمِنَّا سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے 2 سبتین حسن اور حسین ہم میں سے ہے، فرمایا وَمِنَّا الْمَهْدِي، مہدی ہم میں سے ہے۔ فرمایا جب یہ فضیلتیں بتائی اس کے بعد امام نے فرمایا، اچھا آپ جانتے ہیں یہ امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ امام سجاد علیہ السلام نے دراصل اپنے دادا کا انداز دہرایا ہے، جو یہ خطاب کیا ہے نا امام نے کہ 6 فضیلتیں اور 7 فضیلتیں، یہ امام نے اپنے دادا کا انداز اپنا ہے۔ امام علی علیہ السلام کو بھی جا کر نہج البلاغہ دیکھیے گا گھر میں، نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، پہلے خطبے ہیں، پھر خط ہے، اور پھر کلمات قصار ہے، جو درمیان کا حصہ ہے خط ہے، اس میں خط نمبر 79 جا کر دیکھیے گا۔ سید رضی نہج البلاغہ کے مؤلف جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، انہوں نے کہا میرا بہترین خط یہ والا ہے جو امام علی علیہ السلام نے جواب دیا ہے۔ کسی کو جواب دیا تھا، اس نے لکھا تھا علی کو خط، آپ سمجھ جائیں گے کون تھا۔ کہا ہے علی جنگ کو چھوڑ دیتے ہیں، علی نے عرصے سے تلوار نہیں اٹھائی تھی، صفین کا موقع تھا، کہا علی جنگ چھوڑ دیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، ویسے بھی جنگ اچھی بات نہیں، آپ کا اور ہمارا خاندان ایک ہی تو ہے، بنی ہاشم اور بنی امیہ اوپر جا کر مل جاتے ہیں، کہا ہمارا خاندان ایک ہی تو ہے۔ علی کو جلال آیا، قلم منگوایا اور لکھنا شروع کیا، فرمایا خبردار جو اپنے خاندان کو ہمارے خاندان سے ملایا، فرمایا وَمِنَّ النَّبِي وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، نبی ہم میں سے ہے، تم میں نبی کو جھٹلانے والا ہے، وَمِنَّا سَيِّدُ شَبَابِ اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں ہے، وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ النَّارِ، اور جہنم کے بچے تم میں سے ہے، وَمِنَّا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہم میں سے ہے، وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی تم میں سے ہے۔ امام نے جب یہ فرمایا اس کے بعد لکھا، فرمایا تو صلح کرنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا تو ڈر گیا تلوار سے؟ یاد رکھ ایک تلوار اگر تیرے پاس ہے تو ایک تلوار علی کے پاس بھی ہے، ہاں علی نے عرصے سے نہیں چلائی، لیکن یاد رکھ نہ علی کے بازو میں زور کم ہوا ہے، نہ میری تلوار کو زنگ لگا ہے، کہ میری تلوار بھی ویسی ہے، میرے بازو بھی ویسے ہیں، اور یاد رکھ شیر جتنا بوڑھا ہو جائے شیر شیر ہوا کرتا ہے، فرمایا شیر شیر ہوا کرتا ہے۔ امام سجاد نے اپنے دادا کا انداز دہرایا خطاب خطبے میں۔ اب جب یہ خطبہ فرمایا، اب امام نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، نہیں جانتا مجھے پہچانے، انا ابن مکہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، یعنی یہ ساری چیزوں کی وراثت میرے پاس ہے۔ فرمایا اس کا بیٹا میں ہوں، سدرۃ المنتہا کا بیٹا میں ہوں، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو راتوں رات اللہ نے معراج پر بلا لیا، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے اپنے قریب بلا لیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے علی کہا جاتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 نیزوں سے جنگ کیا کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے سورج پلٹ آیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کی نصرت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ذرہ برابر بھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا، علی کے بارے میں کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ذرہ برابر بھی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا بت شکنی کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے کہا بت توڑنے ہیں، کسی کو بھی بلا سکتے تھے توڑ دو، علی کو ہی کیوں کہا کہ علی تم توڑو بت؟ اگر کسی اور کو کہہ دیتے اور وہ بت توڑنے کے لیے جاتا تو ہو سکتا تھا بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیتے کل تک تو پوچھ رہے تھے آج توڑنے کے لیے آ گئے، کل تک تو پوچھنے آتے تھے آج توڑنے کے لیے آ گئے۔ لہٰذا علی کو کہا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بت شکنی کی تھی، جس نے بتوں کو توڑا، جس نے ایک بار بھی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ اب امام سجاد نے جملہ بولا جو پورا دربار رونے لگا، فرمایا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ جیسے دربار میں کہا سارا دربار رونے لگا۔ اس کے بعد امام نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں بے گرو کفن شہید کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا جسم کربلا میں خون میں گلتا تھا۔ امام فرماتے جا رہے ہیں ایک بار یزید کو خوف ہوا کہ انقلاب نہ آ جائے، مؤذن کو حکم دیا اذان دو، مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی، اور جیسے ہی اذان دینا شروع کی ہے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا بے شک بزرگی اس کے لیے ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہا امام نے کہا بتاؤ محمد تمہارے جد ہے یا ہمارے جد ہے؟ اگر تم کہتے ہو تمہارے جد ہے تو تم نے جھوٹ بولا، تم کافر ہو گئے۔ اب سننا جملہ، کہا اگر محمد ہمارے جد ہے تو پھر محمد کی بیٹیوں کو دربار میں کیوں لے کر آئے؟ پر میں محمد کے نواسے کو تم نے کیوں مار دیا؟ عزادارو، آج امام حسین کا تابوت اٹھنا ہے، آج اس حسین کا تابوت اٹھے گا
کہ جس نے ہر ایک کا لاشا اٹھایا، لیکن جب وہ گھوڑے سے گرا تو کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں تھا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں تنہا رہ گئے، امام حسین خیمے میں آئے، ایک طرف اکبر کا لاشا تھا، ایک طرف قاسم کا پامال لاشا تھا۔ امام درمیان میں لیٹ گئے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا، پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے۔ امام حسین کی 3 رخصتیاں ہیں۔ سب سے پہلے آئے سید سجاد کے خیمے میں، دیکھا سید سجاد بیمار ہیں، ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے جا کر اٹھایا نا، سید سجاد نے دیکھا۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے امام حسین کس حالت میں ہوں گے۔ کمر عباس کے غم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہے، چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، پورے سر سے لے کر پیر تک لہو لہان ہے امام حسین علیہ السلام۔ امام سجاد نے دیکھا نا، پہلا سوال کیا، بابا این امی العباس، بابا چچا عباس کہاں گئے؟ این اخی علی الاکبر، بابا علی اکبر کہاں گئے؟ امام حسین نے کہا قد قتل، بیٹا سب مارے گئے۔ امام حسین نے کہا بیٹا کب تک پوچھے گا اور کب تک میں بتاؤں گا، بس اتنا سمجھ لے اس خیمے میں مردوں میں یا تو باقی ہے یا تیرا بابا باقی ہے۔ عزادار و امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا میری تلوار تو لائیے گا، میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ عزاداروں اپنی صداؤں کو بلند کرنا، رونے میں تکلف نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں جب سے چاند نمودار ہوا ہے آپ حسین پر رو رہے ہیں، رو رو کر تھک گئے ہیں، لیکن زینب سے زیادہ تو نہیں تھکے نا، سید سجاد سے زیادہ تو نہیں تھکے نا۔ نہ جانے اگلے برس کون بچے نہیں بچے، آج جتنا رونا ہے حسین پر رو لو۔ بس عزاداروں حسین دوسرے خیمے پر آئے، کہا اماں فضا ذرا میرا وہ کرتا تو لے کر آنا جسے اماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، لیکن خبردار زینب نہ دیکھے۔ جناب فضا گئی کرتا لے کر آ رہی تھی، جناب زینب نے دیکھ لیا، کہا فضا میرے حق کا واسطہ بتا کیا ہے؟ کہا بی بی کرتا ہے۔ کہا یہ کرتا نہیں، حسین نے کفن منگوا لیا ہے، کہا حسین نے کفن منگوا لیا ہے۔ بس عزادارو جناب زینب نے کہا حسین ذرا ایک لمحے کے لیے خیمے میں آ جانا۔ امام حسین خیمے میں آئے، جناب زینب نے کہا حسین ایک تمہارا ہی تو آسرا تھا، اب تم بھی جا رہے ہو۔ کہا زینب نانا سے وعدہ وفا کرنا ہے۔ عزادارو جناب زینب نے جانتے کیا کیا؟ کہا حسین ایک دفعہ ذرا گریبان تو چاک کرنا۔ اب جو حسین نے گریبان چاک کیا، زینب آگے بڑھی، حسین کے گلے کا بوسہ لینے لگی، حسین رونے لگے۔ کہا زینب یہ کیا کیا؟ کہا اماں کا آخری وقت تھا، اماں نے کہا تھا زینب میں نہ ہوں گی، حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا، ارے یہاں شمر کا خنجر چلے گا۔ عزادارو حسین آگے بڑھے، کہا زینب ذرا کلائیوں سے چادر تو ہٹانا۔ اب جو چادر ہٹائی، حسین آگے بڑھ کر کلائیوں کو چومنے لگے۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے کہا تھا حسین میں نہ ہوں گا، میری نیابت میں زینب کی کلائیوں کا بوسہ لے لینا، ارے یار رسیاں باندھی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں اپنی صداؤں کو بلند کیجیے گا۔ جانتے ہیں نا، پہلے عرض کر چکا ہوں جب بھی مجلس ہوتی ہے 2 بیویاں ضرور آتی ہے، ایک کا نام زینب کبریٰ، ایک کا نام سکینہ۔ جب جناب سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی بیٹا ہمارے عزادار ہیں۔ جناب سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے ہیں کوئی انہیں تماچے تو نہیں مارتا، تازیانے تو نہیں مارتا، آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں۔ صداؤں کو بلند کیجیے، اور جسے رونا نہیں آتا نگاہوں کو نیچے کرو، مولا سے تو آنسوؤں کی بھیک مانگنا۔ بس عزادارو جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب ودا کیا نا جناب زینب سے، خیمے سے باہر آئے، تصور کرنا
ایک طرف زلجنا کھڑا تھا، روایت میں امام حسین نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور کہا او عباس، او علی اکبر، میرے شیروں کہاں ہو؟ جب بھی تم جاتے تھے تمہارا مولا سوار کرواتا تھا، ارے اب مجھے کون سوار کروائے گا؟ میں غریب ہو گیا۔ خیمے سے جناب زینب آئی، کہا حسین خود کو غریب نہ کہنا، ارے جب تک زینب زندہ ہے زینب سوار کروائے گی۔ بس اداکاروں امام حسین سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہیے، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے اپنی دونوں باہیں زلجنا کی گردن میں ڈال دی، کہا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ حسین کا وعدہ ہے یہ آخری زحمت ہے اور ادھوری زحمت ہے۔ باوفا جانور نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، اب جو دیکھا ایک 4 برس کی بچی زلجنا کے قدموں سے لپٹ کر کہتی جاتی تھی، اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میں یتیم ہو جاؤں گا، اجرکم اللہ، ارے میں یتیم ہو جاؤں گی۔ امام حسین اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے رو کر کہا نہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا بابا۔ امام حسین نے کہا سکینہ نانا سے وعدہ وفا کرنا ہے۔ کہا بابا ٹھیک ہے جائیے، بابا آخری بار سینے پر سلا لو بابا۔ امام حسین ریتی پر لیٹے، سکینہ کو سینے پر سلایا۔ سکینہ کچھ دیر بعد اٹھی، کہا بابا جائیے ہم نہیں رکیں گے۔ کہا اب تک تو روک رہی تھی۔ کہا خواب میں دادی آئی تھی، کہہ رہی تھی سکینہ حسین کو نہ روک، ارے اسی وقت کے لیے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ بس آزادارو امام حسین علیہ السلام جانے لگے۔ سکینہ نے ایک سوال کر لیا، بابا آپ کہتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بابا علی اکبر اور علی اصغر آپ کے ساتھ رہیں گے بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ علماء کہتے ہیں امام حسین نے زمین کربلا سے خاک اٹھائی، سکینہ کے سر میں ڈال دی، کہا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی، تیرے حصے میں اسیری، شمر کے تماچے آئے ہیں۔ بس ادادارو مسائل کو مختصر کر رہا ہوں۔ حسین چلے، کہتے جاتے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے۔ تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا۔ بس ازادارو آواز ہاتف غیبی آئی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے مارے، اور جسے کچھ نہ ملا پتھر مارے۔ روایت کے جملے ہیں اس وقت کربلا میں انبیاء کی ارواح موجود تھی۔ شمر زیارت نائیہ کا جملہ امام زمانہ کہتے ہیں، میرا سلام اس لحظے پر جب شمر آپ کے سینے پر بیٹھا تھا، وہ قابض اللحیت حسین کی داڑھی کو پکڑا، امامے کو اتارا، خنجر سے وار کرنا شروع کیا، وار کرتا جاتا تھا۔ پہلی ضربت چلی، آدم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، ابراہیم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، ایک ایک کر کے سب چلا گیا، یہاں تک کہ محمد نے کہا اے علی تم جانو، زہرا جانے۔ ایک اور ضرب چلی، علی بھی چلے گئے، زہرا تم جانو، حسین جانے۔ آخر میں فاطمہ رہ گئی۔ حسین نے کہا ماں تم چھوڑ کر نہ جانا، ارے سب چلے گئے۔ زہرا نے ہاتھ رکھے، ہاتھ زخمی ہوئے۔ بس ازادارو 3 دن تک لاشا بے گور و کفن رہا۔ آخری روایت بنی اسد کے لوگ نکل کر آئے، 12 محرم کو نا بنی اسد کے لوگ نکل کر آئے، کہا ہمیں حسین سے وعدہ وفا کرنا ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا لاشیں دفنا دیں گے، لیکن لاشیں کی پہچان یا تو سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے۔ لباس لوٹ لیا ہے، سر لو کے نیزہ پر بلند کر دیا ہے۔ کسی بزرگ نے مشورہ دیا ایک کام کرو، گڑھا کھودو اور اس میں سارے لاشیں ڈال دو۔ اچانک سے راہ کوفہ سے زنجیروں کی آواز آئی، کہا ارے ٹھہرو میں بتاتا ہوں کون سا کس کا لاشا ہے۔ دیکھو یہ حبیب کا لاشا ہے، یہ جون کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسیدہ کا لاشا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سینے میں برچھی لگی ہے، علی اکبر ہے۔ کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں لاشا پامال ہے، قاسم کا لاشا ہے۔ اس کے بعد کہا مولا
کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن زخموں سے چور ہے، میرا بابا حسین ہے۔ ایک ایک کو دفن کیا، علی اصغر کو حسین کے سینے پر رکھا، قبر کو بند کیا، قبر کے اوپر انگلی سے لکھا ہذا قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا۔ بنی اسد والے جانے لگے، امام سجاد نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ وعدہ تو پورے کرتے جاؤ۔ کہا مولا سب لاشیں تو دفنا دیے۔ کہا نہیں ایک لاشا رہتا ہے، چلو فرات کے کنارے میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ سارے فرات کے کنارے گئے، عزادارو امام سجاد نے کہا سارے دور ہو جاؤ۔ ایک ایک لاش کے ٹکڑے جمع کیے، امام نے قبر میں رکھے، قبر میں اترے۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں ہم نے انتظار کیا لیکن سید سجاد باہر نہیں آئے۔ کہتے ہیں ہمیں خوف ہوا ایسا نہ ہو سجاد کو گش آ گیا ہو۔ کہتے ہیں ہم آگے بڑھے، ہم نے دیکھا سید سجاد نے اپنا سر چچا کے سینے پر رکھا ہے اور کہتے جاتے تھے چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، زینب کی چادر چھل گئی، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، چچا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ حسین شہید